ہمیں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لینا چاہیے جس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، پسینہ بہایا، ہم کو بھی اسی دین کے لیے مر مٹنا ہے، ہم کو اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، اس دین کو زندہ کرنا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے۔ او بھائیو، دین ہمارے گھروں سے مٹ رہا ہے۔ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں، دشمن تو مٹاتا تو کیا مٹاتا، ہم خود مٹا رہے ہیں، ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ کیا یہ دین ہمارے گھروں سے ہمارے جیتے جی ہماری غفلت کی وجہ سے نہیں مٹ رہا؟ کتنے لوگ ہمارے گھروں سے نماز کو آتے ہیں، ہمارے گھروں کے کتنے لوگوں کو مسجدوں سے تعلق ہے، ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام نظر آنا چاہیے تاکہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدگمان نہ ہوں۔ ہم اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے کیا مٹاتے اسلام کو، ہم مٹا رہے ہیں اسلام۔ انس ابن النضر کا جملہ یاد کیجئے، موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ۔ ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے مرنے کا مقصد، ہماری ہر چیز کا مقصد اللہ کے دین کو جیتا جاگنا رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم جیتے ہیں، اسی لیے ہم مرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کو زندہ کر لینا، یہ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ او مسلمانوں، تم دنیا کی عام قوم نہیں ہو، تم کو دھوکہ لگ گیا ہے، تم اپنی حیثیت بھول گئے ہو۔ قرآن نے بتایا تھا کہ تم دنیا کی اور قوموں کی طرح نہیں ہو۔ ساری قومیں کھانے کمانے اور عیش کرنے کے لیے زندہ رہتی ہیں اور اسی لیے مرتی ہیں۔ تم دنیا کی عام قوم نہیں ہو، تم وہ قوم ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم کو بنایا ہے دنیا کی سب سے بہتر امت، تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ۔ تم کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چلے یہ ہوتا ہے صحیح دین، یہ ہوتا ہے دین، یہ ہے اللہ کے دین پر چلنے والوں کا حال۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صحابہ کرام جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو ہماری طرح غیر مسلموں کو جمع کر کے وہ تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ بس بازار میں چلے جاتے تھے تو وہاں لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہی ہیں جن کا دین سچا ہو سکتا ہے، ہمارا دین سچا نہیں۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا، ان کے چہرے کی نورانیت، ان کی راتوں کا اللہ کے لیے جاگنا، ان کی اچھی نمازیں، ان کی اچھی دعائیں، ان کے اچھے اخلاق، ان کا اس وقت بھی ایماندار ہونا جب ان کے گھر میں غربت ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایماندار رہنا ہے۔ میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری نوجوانی کی طاقت، اس کا مصرف کیا ہے؟ تمہاری جوانیوں کا مصرف اصل تو اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ افسوس، تم نے مسجدوں کو اور دین کو بوڑھوں کے حوالے کر دیا۔ تم نے مسجدوں کو اور دین کو بوڑھوں کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ بوڑھے اپنے بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں کے ساتھ یہ دین کو کیا بیچارے زندہ کریں گے؟ اللہ ان کے وجود کو برقرار رکھے، ان کے دم سے مسجدیں آباد ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، مسجد میں پوری صف کھڑی ہے، کوئی جوان نظر نہیں آ رہا۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے جینے اور مرنے کا مقصد یہ سمجھا ہے ہم کمائیں گے بھی، بیویوں کو بھی کھلائیں گے، اولادیں بھی پالیں گے، تجارتیں بھی کریں گے، مگر اصل مقصد اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ ہم بازار میں ہوں گے تو اس طرح بازار میں ہوں گے کہ ہر مسلمان اور غیر مسلم سمجھ لے اللہ کا دین ایماندار آدمی بناتا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے، کیا اللہ کو جواب دیں گے ہم کہ ہم جس بازار میں تھے اس بازار میں لوگ یہ کہہ کر نہیں آتے تھے کہ فلاں دکان مسلمان کی ہے، یہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ نہیں کہتے یہ۔ میں اکثر اپنے بیان میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کیا ہمارے شہر میں ایسا ہے کہ مسلمانوں کے بازار میں اصلی ہی مال ملتا ہو اور دھوکہ نہ ہوتا ہو، جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، قرض لے کر دیر نہ کی جاتی ہو، امانت کا خیال رکھا جاتا ہو، اور غیر مسلموں کے بازار میں جھوٹ ہوتا ہو، دھوکہ ہوتا ہو، اور غیر مسلم یہ بات جانتے ہوں یہ والا بازار ایسا ہے، یہاں کوئی دھوکے کا سودا نہیں بیچے گا؟ نہیں ہے ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا وہ مقصد نہیں بنایا جو صحابہ نے بنایا تھا
ہمیں اس دین پہ مر مٹنا ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے خون سے سینچا تھا. معمولی نہیں تھی قربانی. کس طرح سینچا تھا؟ پوری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے رسول ہوئے اس دن سے آپ کی وفات تک کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والوں نے 2 وقت جو کی روٹی بھی کھا لی. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا. کیا اللہ کے رسول کو اپنی بیوی کو اچھا کھلانے میں مزہ نہیں آتا تھا؟ خدا کی قسم ان کو اپنی بیوی سے اس سے کہیں زیادہ محبت تھی جتنی ہمیں اور آپ کو ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کرتے تھے. لیکن میری اور تمہاری خاطر، انسانیت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھوکے رہتے تھے. آپ نے خون بھی بہایا. اپنے محبوب عزیزوں، محبوب چچا، محبوب بھائی، محبوب دوست سب کی تو گردنیں کٹا دی. یہ حمزہ ہیں، یہ احد کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، گردن کٹی ہے، پیٹ چرا پڑا ہے، کلیجی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا. آپ نے کہا ڈھک دو نظر نہیں ڈالی جاتی. خون کے آنسو تو روئے ہوں گے حضور. وہ حمزہ تھا جو دودھ شریک بھائی بھی تھا، بچپن کا بھی دوست تھا، جوانی کا بھی مددگار تھا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی اس نے بہت مدد کی تھی. اس کو اس حال میں دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اور تمہارے لیے کیا تھا یہ سب کچھ، اور ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا. ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے بھی روادار نہیں. بڑی بے شرمی سے آ کے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے گھر میں قرآن تو نہیں پڑھا جاتا. اپنے بچوں کو بھی ہم دین سکھانے کے لیے تیار نہیں. موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ. اس دین پہ مر مٹو جس پر اللہ کے رسول نے اپنے خون کی اور پسینے کی اور رشتہ داروں کی اور مال کی اور جان کی قربانی دی. اللہ کے بندوں، یہ زمانہ چیلنج کا زمانہ ہے. اس زمانے میں دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو مرتد بنا دیا جائے. ہم سب جانتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، آج اس جگہ کوئی مرتد ہو گیا، آج اس جگہ کوئی مرتد ہو گیا. اب تو کوئی بھی ناواقف نہیں بچا، سب کو خبریں مل رہی ہیں. مرتد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے طاقت کو بھی استعمال کرنے کی تیاری ہے. کیا جو حال ہمارا ہے اس حال کے ساتھ ہم کسی فتنے کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اگر حالات ایسے آ گئے تو ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ بہہ جائیں گے سب کے سب. صرف وہ بچیں گے جنہوں نے مضبوط فیصلہ کیا ہوگا ہمیں تو سینے سے لگا لینا ہے اللہ کے دین کو اور قرآن کو، اور کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا. مال جائے تو جائے، جان جائے تو جائے. ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، ہم کو دین سلامت رکھنا ہے. اور جو یہ فیصلہ کر لے گا وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا، اور اس کو موت بعد میں آئے گی، جنت پہلے مل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.